ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أيد الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام احباب اتفاق الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج یکم محرم الحرام ہے اور یہ دن ہماری تاریخ کے اندر خاص طور پر اس حوالے سے قابل ذکر ہے کہ اس دن دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یعنی آج ان کو آسودہ خاک ہوئے 14 صدیاں اور 22 سال گزر گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں کہ نہ اپنے ان کو بھلا پائے ہیں اور نہ وہ کہ جو اسلام کو نہیں مانتے مستشرقین اور ایڈیلسٹ، انہوں نے بھی غیر مسلم جو مورخین، انہوں نے بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا، ان کے نظام سلطنت کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو بڑے گہرے اثرات ہیں، تاریخ کا کوئی دور ان کے تذکرے اور ان کے ذکر سے خالی نہیں ہے۔ بہت سارے پہلو کی شخصیت کے ہو سکتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کا پہلو کہ بہت سارے فضائل ہیں جو اللہ کے نبی کی زبان سے مروی ہیں۔ ایک ان کی شخصیت کا پہلو یہ ہے، قرآن پاک کی بعض روایات کے مطابق 18 آیات ان کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، یعنی جب انہوں نے یہ کہا نا کہ کاش اللہ کی طرف سے یہ حکم آ جائے تو اللہ نے جبریل امین کو آیت دے کر نازل فرمائی۔ تو یہ معمولی بات نہیں، یعنی ایسا اللہ رب العزت نے ان کو ایسی سوچ عطا فرمائی تھی کہ جو گویا کہ ایک لحاظ سے اللہ کی منشا کے عین مطابق ہوتی تھی۔ ان کی فضیلت کے بہت سارے پہلو ہیں، اس پر الگ سے علماء نے لکھا ہے۔ تاریخ میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو پہلی دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا آغاز فرمایا۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ فضائل میں صرف میں ایک بات عرض کروں گا، کیونکہ ہمارے پاس وقت محدود ہوتا ہے اور میں ایک خاص زاویہ نگاہ سے ان کی سیرت کا آج ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ صرف ایک چیز عرض کروں گا کہ آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری انسانیت کے لیے آپ دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ سب کو ہدایت عطا فرما۔ پوری انسانیت کے لیے خواہش مند تھے کہ اللہ سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے اور جنت کی طرف ان کو لے کر آئے۔ ہر شخص کی ہدایت کے طلبگار تھے اللہ کے نبی۔ لیکن یہ جن اعزازات سے مختلف صحابہ مشرف ہوئے تو ان میں ایک بہت بڑا اعزاز جو ہے وہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل ہے کہ خود اللہ رب العزت نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ایّد الاسلام بعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں، اس میں فضائل بھی ہیں، ان کی خدمات اسلام بھی ہیں۔ صرف آپ وہ جمع کرتے ہیں جو انہوں نے مشورے دیے، اسلامی تاریخ میں جو مختلف مواقع پر انہوں نے
اللہ کے نبی کو مشورے دیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مشورے دیے. صرف آپ وہ مشورے جمع کر لیں اور بعد میں اس کے جو اثرات اور نتائج نکلے آپ ان پر نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا دباؤ اور کتنا بڑا ویژن اللہ رب العزت نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو عطا کیا. تو ایک عظیم شخصیت، ان کی خدمات اسلام کو، ان کے شخصی فضائل کو میں اس وقت ذرا صرف نظر کرتے ہوئے ایک خاص اینگل سے ان کی شخصیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اینگل یہ ہے کہ بحیثیت حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی شخصیت کو میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح کے حالات سے عالم اسلام گزر رہا ہے، بحیثیت حکمران، ویسے ان کی شخصیت کا ہر پہلو بڑا قیمتی ہے، لیکن بحیثیت حکمران بالخصوص آج اس امت کے اندر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو دریافت کرنے کی اور بیان کرنے کی ضرورت ہے. فضائل بڑے بیان کرتے ہیں اور یقیناً ان کے بہت سارے فضائل. میں صرف ایک کتاب کا حوالہ دوں گا اور چاہوں گا کہ آپ مناسب سمجھیں تو خریدیں اور پڑھیں. محمد حسین ہیکل کی کتاب ہے عربی کے اندر، مصر کے پاکستان میں سفیر بھی رہے اور مصر کی غالباً وزارت پستی امور میں وہ وزیر کے طور پر رہے. ان کی کتاب کا نام ہے عمر الفاروق. یہ جو باتیں میں کرنے جا رہا ہوں یہ زیادہ تر وہاں سے لی. اس کتاب کے اندر انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت پر کھل کے لکھا. اور میں اگر یہ کہوں کہ حضرت عمر کی شخصیت پر اس سے اچھی کتاب شاید کوئی دوسری نہیں ہے کہ جس میں ان کی فضائل بھی ہیں، خدمات بھی ہیں، کمالات بھی ہیں، اور پھر بحیثیت حکمران جو ایک پورا ریاست کا انفراسٹرکچر انہوں نے کھڑا کیا ہے اس کو بڑے شاندار انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے. تو یہ محمد حسین ہیکل کی کتاب عمر الفاروق عربی میں ہے اور اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. تو یہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اسی سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بحیثیت حکمران جو کمال کیا وہ کمال یہ تھا کہ آج عام طور پر لوگ کہتے ہیں جو مطالعہ نسبتاً کم ہے اور اسلامی تاریخ میں اس طرح مطالعہ نہیں ہے، عام طور پر لوگ مغرب کو کہتے ہی ہے، ہمارے لوگ کہتے ہیں بہت سارے کہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور مغرب کی طرف سے آیا. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بات بالکل درست نہیں. یعنی رفاہی ریاست، سوشل ویلفیئر اسٹیٹ جس میں ریاست کے ہر فرد اور ہر طبقے کے حقوق کو بیان کیا گیا ہو اور وہ حقوق ان کو دیے گئے ہوں، یہ تصور سب سے پہلے مدنی ریاست میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تصور کو مضبوط کیا. اور اگر میں یہ کہوں کہ رفاہی ریاست کے تصور کو نقطہ کمال تک پہنچانے والے وہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی کیا ہے. میں نے شاید کوئی دو سال پہلے کی بات ہے، الیکشن کے دنوں میں ایک جمعے میں میں نے آپ کو ایک حوالہ دیا تھا، اس کو آج دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ چرچل جو ہے دوسری جنگ عظیم کو جیتنے میں بنیادی کردار جو ہے وہ چرچل کا ہی ہے. ورنہ جرمن فوجوں نے جو حال، ہٹلر نے جو برطانیہ کا حال کیا، کھنڈر کر دیا. ہر محاذ پر وہ شکست ہو رہی ہے، برطانیہ سمٹ رہا ہے. تباہی اور بربادی اس قوم کا مقدر ہے جس کی سلطنت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا. وہ پھر ایک شخص اٹھا اور اس نے لیڈرشپ کا حق ادا کیا، وہ چرچل ہے، اور اس نے پھر اس قوم کے حوصلے بلند کیے اور برطانیہ جنگ عظیم کے اندر کامیاب ہوا. میں اس کے فضائل نہیں بیان کر رہا، صرف یہ آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگلے الیکشن میں چرچل کو شکست ہوگی اور برطانیہ کا وزیر اعظم ڈیلی اگلا وزیر اعظم بنا. اس سے کسی نے
چرچل نے اس گری ہوئی قوم کو اور شکست خوردہ قوم کو دوبارہ سے کھڑا کیا، تو جیتنا تو اس کو چاہیے تھا، لیکن وہ ہار گیا اور آپ جیت گئے۔ اس نے کہا کہ اصل میں نے ایک ایسا منشور دیا ہے، ہمارے ہاں منشور دھوکہ دینے کے لیے پارٹیاں اناؤنس کرتی ہیں، لیکن یورپ اور مغرب میں ہمارا منشور اسی کے مطابق پھر حکومت کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی قوم کو ایک ایسا منشور دیا ہے، سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک ایسا تصور دیا ہے کہ جو چرچل جس کی اس ویژن کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ پوچھا گیا اس سے کہ آپ نے یہ جو سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور جو آپ نے منشور میں دیا ہے، یہ آپ نے یہ کہاں سے چیزیں لی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق کا جو نظام سلطنت ہے، جو اس نے انفراسٹرکچر قائم کیا تھا، میں نے اس کو فالو کرتے ہوئے اسی کے مطابق اپنا یہ سارے کا